السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کو ساتھ کے حوالے سے ARY ڈیجیٹل پہ آپ سے مخاطب ہوں۔ خواتین و حضرات، آپ کی لائیو کالز ہوں گی، میرے جوابات ہوں گے بمطابق علم نجوم اکارڈنگ ٹو اسٹرالوجی۔ حتمی اور کلی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، وہ چاہے تو ہو، وہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو۔ یہ میرا علمی تجزیہ ہے۔ مجھے صحیح تاریخ پیدائش اور وقت پیدائش مہیا کیجیے گا تاکہ میں آپ کو انسانی عقل کے تحت بہتر سے بہتر بتا سکوں۔ باقی کلی اختیار میرے اللہ کا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے کالر سے بات کرائیے گا۔ ہلو ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے خاتون۔ سر میری ڈائیورس ہوئی تھی تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ جب نیکسٹ ٹائم کوئی رشتے وغیرہ ہوں گے تو مجھے بتانا۔ کیا ہو میں تو کافی دیر سے آپ کو نیکسٹ ٹائم کیا ہو تو ہلو آپ نے مجھے کہا تھا کہ نیکسٹ ٹائم جب رشتے ملیں گے تو تب آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر نہیں کرنا۔ تو میں آپ کو اچھا، بڑی دیر سے آپ کا رابطہ رشتہ کرنے آ کی گیا، کوشش چلیں کر رہی ہوں۔ مبارک ہو، ماشاءاللہ۔ بتائیے اپنی ڈیٹ آف برتھ، ان کی ہے آپ کے پاس؟ نہیں ان کی تو نہیں ہے، ان کے بس اچھا نام ہی پتہ ہے۔ چلا، نہیں نام وام سب بیکار چیز ہے، آپ اپنا بتائیے ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ بتائیں۔ 19 مارچ 19 مارچ 1995۔ آپ کتنے بجے پیدا ہوئیں؟ صبح 6:30 بجے کہاں پیدا ہوئیں؟ اکاڑا میں، سوری لاہور میں۔ لاہور میں؟ تو پہلے ہاں آپ نے جی، اکاڑا کیوں بولا؟ بس میں تھوڑی نروس ہوئی ہوں۔ چلیں میں آپ کے ذائچے سے دیکھ لیتا ہوں یہ آپ کا دور کیسا چل رہا ہے۔ ہاں یہ دور تو چل رہا ہے۔ کتنے عرصے پہلے بات ہوئی تھی آپ کی میری؟ آج سے تقریباً 8 ماہ پہلے۔ 8 ماہ پہلے؟ اچھا، اسی ٹائم فریم میں اللہ نے رشتہ بھیج دیا آپ کا، ماشاءاللہ۔ دیکھیں بی بی، اور شادی کب کون سے عرصے میں کرنا چاہ رہے ہیں؟ صحیح ہے، تو آپ ہی بتائیں گے کیونکہ پہلے جب شادی کی تھی تو ڈائیورس ہو گئی تھی ہاں نہیں، وہ تو تقریباً ذائچے 1 میں ہفتے نظر کے آ بعد۔ رہا ہے۔ اب دیکھیں میں اب آپ کو 2 ٹائم فریم بول رہا ہوں، ان میں شادی نہ کریے گا۔ 14 فروری 2024 تک یہ آپ کا ٹائم اچھا چل رہا ہے شادی اور رشتوں کے حوالے سے۔ اگست 2023 سے 15 نومبر 2023 تک اس میں شادی نہ کریے گا۔ اس کے علاوہ آپ جہاں کرنی ہو کر لیجیے گا، اور وظیفہ مت چھوڑیے گا اور نہ صدقات چھوڑیے گا۔ غلطی وہاں ہو جاتی ہے جہاں انسان اپنے وظیفہ بریک کر دیتا ہے یا صدقات بریک کر دیتا ہے، تو پھر چیزیں ڈسٹارٹ ہونے لگتی ہیں۔ بہرحال آپ کو مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ رشتہ بہتر کرے، اور انشاءاللہ العزیز میرے پنجتن پاک کے صدقے اللہ آپ کا کام کرائے۔ بہت شکریہ بی بی۔ نیکسٹ کالر سے بات کرائیے گا۔ ہلو ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ سر مجھے اپنی بہن کی شادی کے بارے میں پوچھنا ہے، ان جی کی شادی کب تک ہوگی، کہاں ہوگی، کوئی رشتہ نہیں ہو رہا۔ اچھا، ان کی ڈیٹ آف برتھ بتائیے۔ 5 سپتمبر 5 ستمبر 1991۔ 1991۔ ٹائم جی، آف برتھ؟ صبح 6 بجے مظفر گڑھ میں۔ 1 منٹ دیجیے گا۔ بہت اچھی بہن ہے آپ کی ماشاءاللہ۔ کچھ دوش ایسے لگے ہیں جس کی وجہ سے شادی لیٹ ہو رہی ہے، لیکن ہو جائے گی اللہ کے حکم سے۔ اللہ کا کرم ہوا میرے پنجتن پاک کے صدقے، تو یہاں پہ ان کی شادی کا امکان بنے گا۔ دیکھیں ان کی شادی ہوگی غیروں میں، اور ان کی شادی میں جو اڑچن آتی ہے نا، ایک تو اپنی بہن کو بولیے آج کے بعد بلیک بلو کلر پہننا بند کر دیں۔ سن رہی ہیں آپ میری بات؟ ہاں جی میں سن رہی ہوں۔ دوسرا، بلیک اور بلو پہننا بند کریں، اور ان کو کہیں کہ
جو امکان مجھے لگتا ہے نیکسٹ ایئر مارچ سے ان کا ٹائم شروع ہو رہا ہے شادی کا. معاملات پہلے بھی ہو سکتے ہیں. ان کو کہیں کہ یہ آج جیسے سیٹرڈے ہفتہ تو یہ تھوڑا سا باجرہ لیں, تھوڑی سی کالی ماش کی دال یا کالی مسور کیا کہتے ہیں, وہ کالی دال جو ہوتی ہے شکل سے جو لگتی ہے وہ لیں, اور اپنے ہاتھ سے اللہ کے نام پہ پرندوں کو ڈال دیں, اور کوشش کریں ریڈ بھی نہ پہنیں, یہ 3 کلر کو اوائڈ کریں. اور میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں, یہ پڑھیں, انشاءاللہ 24 اور 25 آپ کی بہن کی شادی ہو جائے گی میرے اللہ کے حکم سے. اب آپ اسکرین پہ سنیے وظیفہ. اول و آخر درود ابراہیمی 8 مرتبہ, درمیان میں 107 مرتبہ, یا ودودو یا لطیفو یا عزیزو یا والیو یا رحمانو یا رحیمو. 8 مرتبہ سورہ فاتحہ, 8 مرتبہ سورہ اخلاص, 1 مرتبہ آیت الکرسی, 1 مرتبہ سورہ طٰہٰ, 1 مرتبہ سورہ رحمان. سورہ رحمان میں نے ایڈ کی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اور جلد سے جلد آپ کا کام کرا دے. اور شادی کے بعد بھی یہ نہ ہو کہ رشتہ آیا چھوڑ دیا, شادی ہو گئی چھوڑ دیا, وہ غلطی ہے. وہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے آدمی کہ میرا کام ہو گیا تو میں چھوڑوں, پھر پھنستا ہے تو پھر اللہ یاد آنے لگتا ہے. تو یہ پڑھتی رہیے گا, اپنی بہن کو بولیں اور اللہ سے دعا کر لیجئے گا اپنے لیے. نماز وہ تو فرض ہے, یہ تو وظیفہ ہے, نفلی عبادت ہے, اور وہ بھی آپ کے کام کے لیے. تو انشاءاللہ کیجئے, اللہ نے چاہا تو آپ کا ضرور کام ہوگا. تھینک یو جی. نیکسٹ کالر سے, اچھا خواتین و حضرات ایک بریک پہ جا رہا ہوں, بریک کے بعد آپ کی کالز دوبارہ لیتا ہوں. ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ARY ڈیجیٹل پہ. آپ کی کالز, میرے جوابات. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کالر سے بات کرائیے گا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, بولیے خاتون. سر مجھے میرے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے کہ وہ تھوڑا تلخ مزاج ہے. آپ اس کی ڈیٹ آف برتھ بتائیں پہلے. 6 مارچ 1997. 6 مارچ 1997. اور وقت دن 12:30 بجے. کہاں پیدا ہوئے یہ؟ گجرانوالہ میں. کہاں؟ گجرانوالہ میں. گجرانوالہ. ایک سیکنڈ دیجیے گا. بارش تو نہیں ہو رہی ابھی آپ کے یہاں؟ نہیں, موسم خراب ہے. اچھا, نہیں پنجاب میں تو چل رہی ہے. نہیں یہ بہت اچھا ہے, ضرور زبان کا تلخ ہے, مگر وہ بھی اس وقت اس کا ٹائم فریم ایسا چل رہا ہے, مگر یہ دل کا بہت اچھا ہے. یہ 2022 کے مارچ کے بعد سے اس کی زبان میں تلخی بہت آ گئی ہے, لیکن کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے. جیسے اور کیا جاننا چاہتی ہیں آپ؟ اور بس اس کی زندگی میں کوئی صحیح ہو جائے, غصہ نہ کرے. اچھا چلیں, زیادہ تلخ مزاج ہے. اور اس کی شادی کا پوچھنا تھا کب تک ہونی. شادی اس کی 1 سے زیادہ ہوگی, اللہ نہ کرے, میں بولنا نہیں چاہتا. ہو سکتا ہے اس کی پہلی شادی ہو, اس کی وائف کا انتقال ہو جائے, پھر دوسری شادی ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے اگر اللہ کو منظور ہوا. مگر اس کا غصہ ختم ہو جائے گا اللہ کے حکم سے. لکھیں آپ, اول و آخر درود ابراہیمی 5 مرتبہ, درمیان میں 104 مرتبہ, یا والیو یا ولیو یا رعوفو یا رحمانو یا رحیمو, یہ اسماء الہیہ ہو گئے. 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اس پہ روزانہ پھونک دیں, اور اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے غصے کو ختم کر دے. اور غصہ ختم ہوگا, 1000 بہتر چیزیں پیدا ہو جائیں گی. کیونکہ غصہ اسی لیے تو اسلام میں حرام ہے. اور آپ کو بڑی میں ریسرچ کی اور اکابرین ملت کی بات بتاؤں, غصہ جب انسان کو اللہ نے کیوں حرام کیا, میں سوچتا تھا یار غصے میں حرام کیوں ہے آخر. صحیح ہے, طیش میں آتا آدمی. جو شراب پینے کے بعد انسان کے احساسات اور اس کی کیمیکل کمپوزیشن میں چینج آتا ہے نا, ایگزیکٹلی غصے کی حالت میں وہی انسان کے اندر کیمیائی تبدیلیاں پیدا ہونے لگتی ہیں. تب سمجھ میں آیا مجھے کہ یہ غصہ حرام کیوں ہے. اور دوسری چیز, یہ مذہب لاجیکل اس کا ریزن دے رہا ہوں, اور مذہبی ایلیمنٹ تو یہ ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ میں غصے کے دوران انسان کی رگوں میں اس طرح دوڑتا ہوں جس طرح خون دوڑتا ہے, اور غصے سے اجتناب کرنا چاہیے.
اسی لیے آقا سیدنا مولا علی نے فرمایا ہے کہ غصے میں کبھی کوئی فیصلہ مت کرنا، کیونکہ تم زیادتی اور ناانصافی کرو گے غصے کی حالت میں، اور خوشی میں کبھی کوئی وعدہ نہ کرنا، کیونکہ جب بھی تم خوشی میں وعدہ کرو گے اوور کمٹ کر جاؤ گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تو علم و فقہ آپ کی جو ہے وہ میراث ہے۔ جی یہ میں نالج دیتا رہتا ہوں آپ کو، اس لیے کوشش کرتا ہوں۔ جی کالر سے بات کرائیے گا۔ हेलो جی ہلو خاتون، فرمائیے گا۔ जी अस्सलाम वालेकुम। جی وعلیکم السلام، فرمائیے भाई خاتون۔ भाई मैं अपने शौहर के बारे में पूछना चाह रही हूँ। جی بتائیے ان کی تاریخ پیدائش خاتون۔ 27 दिसंबर 1969 27 دسمبر 1969 1969۔ کتنے بجے پیدا ہوئے آپ کے؟ रात के 2:30 बजे کہاں پیدا ہوئے خاتون یہ؟ मीरपुर खास में। میرپور خاص میں۔ ایک منٹ مجھے دیجیے گا، جب کراچی سے آؤٹ ہوتے ہیں نا تو پھر مجھے ساری چیزیں دوبارہ ڈالنی پڑتی ہیں۔ میں حیران ہوں، ماشاءاللہ یہ آپ کی شادی چل رہی ہے اور اللہ چلوار ہے، اس میں تو بڑی مسئلے آنے چاہیے تھے۔ آپ کو آئے زندگی میں شادی میں اپنے مسائل پیدا ہوئے؟ جی بہت زیادہ مسئلے تھے شادی میں ہماری۔ اچھا شادی کے بعد اللہ نہ کرے کہیں علیحدگی کی نوبت تو نہیں آئی نا؟ نہیں کوشش تو بہت تھی لیکن ہو نہیں پائی۔ اچھا ہو نہیں پائی، چلیں اللہ نے اب بھی رحم کیا تو آگے بھی کرم کر دے گا۔ کیا پوچھنا چاہتی ہیں ان کے فائنینس کے حوالے سے؟ پیسے، روزگار؟ ان کو یہ کہ ریٹائر ہوئے نا تو ان کو جب سے جاب نہیں مل رہی ہے، اور دوسرا ان کو 1 سال 1.5 سال ہو گیا ان کو عرق النساء کا درد ختم نہیں ہو رہا۔ یہ عرق النساء کا درد ان کا نومبر کے بعد زیادہ بڑھ گیا ہے پچھلا۔ جی ابھی یہ 3 مہینے 28 دن تک مزید رہے گا ان کو، اس کے بعد ان کو ریلیف ملنا شروع ہوگا۔ یہ بتائیں ان کو ہارٹ کا پرابلم یا اوور ویٹ تو نہیں ہے یہ؟ نہیں اوور ویٹ بالکل نہیں ہے۔ ہاں ویسے ان پہ چربی چڑھتی نہیں ہے۔ اب ایک کام کیجئے، عرق النساء کا درد کافی ریلیف مل جائے گا۔ سب سے پہلے تو ان کو بولیے کہ یہ کالے اور نیلے کپڑے پہننا چھوڑ دیں، اور اسلام میں تو مرد کے لیے سرخ تو ویسے بھی منع کی پسند نہیں کیا گیا۔ آپ سن رہی ہیں میری بات؟ جی ہاں غور سے سنیے، میں اسکرین پہ بھی بول سکتا تھا لیکن آپ کو میں ساتھ رکھا ہوں اسی لیے کہ آپ سمجھ لیں۔ آج ہفتے کا دن ہے، آج ان کو کہیں کہ مٹھی بھر باجرہ اور مٹھی بھر کالی ڈال لیں اور اللہ کے نام پہ یہ پرندوں کو ڈال دیں۔ دوسری چیز، بکرا ہوتا ہے نا، بکرا مٹن جسے کہتے ہیں، اس کی ران کے جس پہ ران ہینگ ہوئی بھی ہوتی ہے نا، اس جگہ کی اس کو کہتے ہیں اردو میں گڈیاں، وہ ہڈی، وہ تھوڑی سی لیں، اس کو سوپ بنا لیں، سورہ رحمان پڑھ کے ان کو پلا دیں ہر دوسرے دن، ایک دن چھوڑ کے۔ کولیسٹرول نہ ہو، بس یہ چیک کر لیجئے گا ان کی باڈی میں۔ یہ تو سورہ رحمان پڑھ کے یہ پی لیں، ان کا درد صحیح ہو جائے گا۔ اور دوسرا رزق کے لیے میں وقفے کے بعد بتاتا ہوں آپ کو۔ خواتین و حضرات ایک بریک کے بعد آپ کی مزید کالز لیتا ہوں۔ ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ARY ڈیجیٹل پہ۔ خواتین و حضرات میں خود بھی تنگ ہوں، آپ بھی تنگ ہوں گے سن کے، مگر میں مجبوراً اس لیے بولتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ فراڈ یا دھوکہ نہ ہو۔ ہاں سال سے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے صرف سوشل میڈیا پہ اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے، وہ بھی 1 سال ہوا ہے، ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے نام سے، کیونکہ یہاں آپ بول نہیں سکتے تو وہاں میں بول دیتا ہوں جو پریڈکشنز دینی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ چاہے فیس بک ہو، چاہے لنکڈ ان ہاں یہی کہتے ہیں، میسنجر ہو، ویب سائٹ ہو، کیونکہ میں ان چیزوں میں مجھے نہیں پتہ کیا کیا کنیکٹیویٹیاں آ گئی ہیں ٹیکنالوجی میں، وہ سب میرے نام سے فیک ہیں، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، اس پہ مت جائیے گا۔ وہ خبیث، بلکہ میں تو یہ کہوں گا، میں کہتا نہیں ہوں لیکن بہت ہی سوئر ٹائپ کی ذہنیت کے لوگ بیٹھے ہوئے جو لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں۔ بیچارے کوئی بیمار ہے، کوئی کچھ ہے، اس لیے میں ان کو مجبور ہوں یہاں پہ، ورنہ میرے منہ دل سے گالی نکلتی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ تو آپ اس پہ اپروچ نہ کریے گا۔
میں ARY ڈیجیٹل پہ کرتا ہوں اور اس کے علاوہ پورے پاکستان میں صرف ایک جگہ میرا آفس ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں، وہ جگہ ہے PC ہوٹل کراچی. وہاں کا نمبر کوڈ کے ساتھ بتا رہا ہوں. وہاں پرائیویٹ اور کمرشل کنسلٹیشن کے لیے ہے، آپ اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور جو بیرون ملک سے کال کریں اوورسیز، ان سے درخواست ہے کہ جب آپ ان 2 نمبروں پہ کال کریں تو میرے اسسٹنٹ سے کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے تاکہ میں بھی آپ کو دیکھ لوں، آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں اور کوئی چیٹ، فراڈ یا دھوکے کا اندیشہ نہ رہے. وہاں کا نمبر ہے 021-3568-5501. 021 دوسرا نمبر 3568-5021. ان 2 نمبروں کے علاوہ کوئی موبائل نمبر، کوئی بھی نمبر، صرف یہ 2 لینڈ لائن نمبر کے علاوہ کسی پر آپ ٹرائی نہ کیجیے گا اپائنٹمنٹ کے لیے. یہ خیال رکھیے گا. وہ خاتون جو وقفے سے پہلے تھیں جن کے شوہر کو عرق النساء کا درد شروع ہوا ہے، ان کے رزق کے لیے میں بتا رہا ہوں اول و آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ، درمیان میں 100 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام، 200 مرتبہ مکمل استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما اتوب الیہ، اور 100 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. یہ پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کا ذریعہ بنا دے گا. جی کالر سے بات کرائیے گا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی، فرمائیے گا. سر میں علی نواز جنوری 1994 میری تاریخ کو بتائیے. 1 منٹ آرام سے بتائیے گا. 19 جنوری 23 جنوری. اچھا ہاں آرام سے بولیے. 23 جنوری 1994. 1994. کتنے بجے پیدا ہوئے آپ؟ 8:30 کے درمیان. ہیں 8:30 بجے رات کو لاہور میں. 8:30 بجے لاہور یا صبح یا شام؟ شام کو. اچھا نہیں، آپ نے کہا نا 8:30 کے درمیان، تو اس لیے میں نے پوچھا کیونکہ درمیان تو ہونا نہیں چاہیے، پھر تو ایگزیکٹ 8:30 بجے. لاہور. یار ویسے تو اللہ نے آپ پہ کرم کیا ہے، لیکن آج کل ذرا تھوڑا سا زندگی میں مشکلات آ رہی ہیں آپ کے. ہلو، آپ سن رہے ہیں میری بات؟ جی میں سن رہا ہوں. 2020 کے بعد سے کچھ مزہ نہیں آ رہا لائف میں. بیچ میں تھوڑی سی سانسیں ملی تھی، پھر چیزیں جا کے ڈسٹرب ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور یہ بتائیں ابھی آپ کے اللہ نہ کرے میں غلط، بلکہ میں کہہ رہا ہوں اللہ کرے میں غلط ہوں، یہ پیچھے بیک سائڈ کے اوپر یا اللہ نہ کرے دانتوں میں کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہا؟ لاسٹ ٹائم تھا پر اب ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. چلیں، یہ داڑھ کی تکلیف ہوتی ہے اس دور میں انسان کو، یا دانت کے اندر سوئی ہوئی چیز ایک دم ایکٹیو ہو جاتی ہے. چلیں بہرحال اللہ آپ پہ کرم کرے گا میرے پنجتن پاک کے صدقے. اور میں یہ کہوں گا بھائی میرے، تھوڑا سا صبر کر لیجئے، تھوڑا سا اس لیے صبر کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کرم کرنے والی ہے. رزق تو آپ کو ہمیشہ دے گا، رازق وہ ہے. آپ کو میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، وہ غور سے سنیے. اول و آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ، درمیان میں 100 مرتبہ واللہ خیر الرازقین 100 مرتبہ، یا ذوالجلال والاکرام 100 مرتبہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ کوثر، 3 مرتبہ سورہ عصر، 3 مرتبہ سورہ نصر. اتنی چھوٹی چھوٹی صورتیں یہ پڑھ کے اللہ سے اپنے لیے دعا کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کی تمام چیزیں بہتر ہو جائیں گی. خواتین حضرات، وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے. یہاں سے تو میں آن اسکرین تو آپ سے رخصت ہو جاؤں گا، لیکن کیونکہ بتا رہے ہیں اندر کے کالوں کا بہت زیادہ رش ہے، تو میں پروگرام ختم ہونے کے بعد بھی آپ کی کچھ دیر کالیں لے لوں گا، کیونکہ یہاں اب وقت کا بگل بج رہا ہے ختم کرنے کا. تو میں یہ درخواست کروں گا اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم کرے میرے ملک پاکستان پر، پاکستانی قوم پر، امت مسلمہ پر. یہ بڑا عجیب وقت شروع ہو چکا ہے جس کے میں کئی عرصے سے انڈیکیشن دے رہا تھا، اور آنے والا وقت
اللہ تعالیٰ جو اس کے اب دنیا میں وہ بہت ساری چیزیں منکشف کرے گا. اور میں افسوس کے ساتھ ایک بات کہوں گا، معاشرے کے اندر منافقت، برائیاں ختم نہیں ہو رہی بلکہ بڑھ گئی ہیں، اور اللہ کی لاٹھی چلنے والی ہے. دیکھیں ایسٹرالوجی اگر اللہ تعالیٰ کا کرم ہو نا میرے پنجتن پاک کے صدقے، تو یہ بہت کچھ دکھاتی ہے. اللہ اپنا رحم فرمائے. میں صرف پاکستان نہیں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، یہاں نہیں بول سکتا، اپنے یوٹیوب چینل پہ بولتا ہوں. مجھے اللہ کی ناراضگی بڑی کلیئر انڈیکیشنز نظر آ رہے ہیں. معافی مانگنی چاہیے لیکن میں دیکھ رہا ہوں نہیں سدھر رہا معاشرہ. وہی جھوٹ، ملاوٹ، بے ایمانی، دھوکہ، زمینوں پہ قبضہ، لوگوں کے ساتھ دھوکے کرنا، دوسروں کے حق دبانا اور اپنا سوچنا. بہت جلد وہ کہتے ہیں نا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا، تو پھر اتنی مہلت نہیں ملتی. اور رب العزت کی وہ کہتا ہے قرآن میں چاہوں تو آسمان سے عذاب برسا دوں اور چاہوں تو تمہارے پاؤں کے نیچے سے نکال دوں. لیکن نہیں سمجھ رہی، لوگ نہیں سمجھ رہے تو پھر بھگتیں گے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، بہت دفعہ میں نے کہی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے چند لوگ تھے کیدار بن سلف کے ساتھ، جنہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی، مگر سزا من حیث القوم پوری قوم کو چکانی پڑی تھی. اللہ اپنا رحم کرے. ہاں یہ ضرور میں کہوں گا پاکستان کہیں نہیں جائے گا، لیکن بہت سارے چیزیں مٹ جائیں گی. خیر اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اپنا رحم و کرم کرے. خواتین و حضرات انشاءاللہ کل صبح وہ جو میں کہہ چکا ہوں سوشل میڈیا کے حوالے سے وہ ذہن میں رکھیے گا. کل صبح 10 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی اسی جگہ اسی چینل پہ، اور تھوڑی دیر میں اور لے لوں گا آپ کی کالز، کیونکہ وہ لوگ بیچارے لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو میں کوشش کروں گا ایکوموڈیٹ کر دوں. انشاءاللہ کل صبح 10 بجے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.